یہ جو گستاخ ہیں جن میں ادب کی رمق نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، باہر پھریں اور ان سے بچے بھی صحیح۔ یہ ماس صادقین نہیں ہیں، ان میں وہ درد نہیں ہے۔ یہ درد پوچھے خواجہ غلام فرید چاچڑا والے سے کہ درد رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے۔ اور مصرع ایک ہی ماں یاد ہے، میں زیادہ سے نہیں۔ سبحان اللہ، تیرے کتیاں نال ادب، اس کا آخری مصرع ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو جذبہ ہے تو یہ کونو ما صادقین ہے کہ ان کی معیت اختیار کرو، ان کا ہم عقیدہ بن جاؤ۔ یہ معیت ہے، جس طرح ان کے لیے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ طبقہ اگر تم معیت کا اختیار کرو گے تو کل ان کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے نبیین کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا، ان کا قرب بھی تمہیں عطا کروں گا۔ اب آپ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صدیقین کے ساتھ، صادقین کے ساتھ رہنا ہے یا غافلین کے ساتھ یا کاذبین کے ساتھ رہنا ہے، جھوٹوں کے ساتھ رہنا ہے یا سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ سچے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی وحدت پرستی کی، توحید کو غلبہ دیا، اور جو گلے سرسبز ہیں ولایت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان لوگوں نے دیکھیں آپ کے مواعظ فتول غیب میں پڑھ کر، میں بڑا سر پھرا آدمی ہوں، میں صرف باپ دادے کو ماننے والا نہیں ہوں کہ ویسے ہی چوموں چاٹوں جناب میرے پیر میرے علی شاہ سبحان اللہ کہ میں ان کے نام پر کھا رہا ہوں، مجھے اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، حوالہ تو ہوتا ہی ہر کسی کا، وہ بڑے جو تھے نام تو لینا ہے لوگوں نے ان کا، لیکن یہ نہیں ہے۔ میں نے ان کی سیاست چشتیائی پڑھی، میں نے ان کی تصانیف پڑھی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ میرا دادا کسی تعریف کے قابل ہے۔ آج مرزائی سر نہیں اٹھا رہا، اور دیوبندیوں نے، یہ میں صرف دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں صحیح بات بیان کر رہا ہوں، مولوی تو ویسے پیروں کو خوش کرتے ہیں نا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں ان کے گھر کا فرد ہوں۔ تو آج وہابی دوسرے فرقے مرزائیوں کے خلاف جناب اٹھ کر اپنے وہ کتابچے تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلائل باطلہ کا رد لکھا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ہمارے شاہ صاحبان عالم بیٹھے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کی کتابیں لائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ کیا میرے دادا کی دلیلوں کا سرقہ نہیں کیا، چوری نہیں کی۔ یاد رکھیے میں ایک جملہ تاریخی بول رہا ہوں، پیر میر علی شاہ نے جو کچھ لکھا خود نہیں لکھا، ہاتھ میرے علی کا تھا، لیکن چلا کون رہا تھا؟ خود کملی والا۔ کملی والے کا ہاتھ نہ ہوتا کہیں جی میں نے ویسے تعریف کر دی ہے، نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا شاہ صاحبان آپ پیر میر علی شاہ کے مرید ہیں، میں آپ کو آپ کے پیر کی بات سناتا ہوں۔ میں بڑے الٹے ذہن کا آدمی ہوں، میں مانتا ہوں تو دیکھ کر مانتا ہوں، اندھی عقیدت مجھ میں نہیں ہے جی، ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بھی بڑا مالا مال کیا، بے شک، ہم بھی ویسے تعریف نہیں کرتے کسی کی جی، چاہے کوئی ہو، یہی ہے نا جو کچھ کہیں گے تو 2 روپے 4 روپے لوگ نذرانہ کم دیں گے، مجھے نذرانوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اور اللہ میں کہتے ہیں لوگ تم
یہ اللہ کا بہت نام لیتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، تو یہ تم اپنی دکانیں بند کرتے ہو؟ لوگ تمہارے پاس کون آئے گا؟ تمہیں پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا پتر بچو او جڑے پیسے میں دکان اپنی بند کرنا نا تے اس سامنے آنا، او جڑے نہیں دینے میں نے انہوں کو بھی جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی دیتے ہیں جنہ جیب در کدے ہاتھ نہیں کھڑیا، اللہ توفیق نہیں دیتی کدے، سبحان اللہ، وہ بھی دینے۔ ممسک ترین آدمی سڈے چو نام ہے، سڈے سبحان اللہ سبحان اللہ، سڈے کون چونا ہے؟ میں سڈے چونا پیرا چھٹنے پیسے جناب، دنیا پیر میں ویل شیت نہیں کدے کی تھی تے میں کرا تو مان لکھا روپے ہو، سبحان اللہ، میں اللہ واسطے گل کرنا، سمجھ آئی؟ یہ لالچ میں رکھا ہے تے اللہ دے فضل نال میرے پیو دادے دے جتنے مرید ہیں، میں مولوی آج کل جڑی تقریر شروع کر دیں تے ویلا شروع ہو بھی نہیں ہیں، میں ویلا شروع کراواں تو مان لکھا روپے مجمع چون ایتھے ہی ہو بھی جان، لیکن پھر میرا مضمون کوئی نہیں سنتا، میں جتی ماری پیسے آتے، میں کہا میں مالک تیرا اور تیرے رسول اور تیرے مقبولہ کی گل دساں، پیغام دساں، میں کیوں لوگوں نے ڈسٹرب کرا؟ میری مجلس سے تو کوئی انج کر وجے تو میں نے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس واسطے اللہ کہتا ہے تو جا تو صحیح جتھے میں اتھے بیٹھا، پیسہ تیری جتیاں ضرور سی۔ سبحان اللہ، تسی کہو جناب بھئی کیوں نہ فرمایا؟ میں کہا کہ قلم دادے دایا، پیر میرے علی دا ہاتھ رسول اللہ دایا، میں جملہ نہیں بولیا، پیر صاحب نے کہا تھا، مرزائی نے کہا، مرزا نے کہ پیر صاحب نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جس طرح تم کہہ رہے ہو، یہ تو حضور کی امت کے یہاں لاکھوں کروڑوں علماء بیٹھے ہیں جو اعلیٰ خوشخط بھی ہیں اور لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، فاضل ترین لوگ بیٹھے ہیں، میں جو تمہارے سامنے معیار پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قلم اور کاغذ رکھ دیتے ہیں، تم ادھر بیٹھ جاؤ میں ادھر بیٹھ جاؤں، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے حق پر وہ ہے۔ تو میرے دادا نے یہ ویسے ہی معتبری تو نہیں کی تھی، وہ تو بڑے منکسر المزاج تھا، اس نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، لیکن جب باطل سامنے آیا اور ناموس مصطفیٰ پر مرزائی نے ہاتھ ڈالا اور حضور کی مسند رسالت پر ساتھ بیٹھنا، شریک بننے کی کوشش کی، ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، تو میرے علی کی غیرت نہ رہ سکی، اس نے کہا کہ قلم رکھتے ہیں جس کا قلم اٹھ کر لکھے، تو اتنا دعویٰ جس نے کبھی کیا ہی نہیں زندگی بھر، جو کہتا تھا مرید بھی کوئی کہ دعا کرے، فرماتے تھے بعض دفعہ اکثر فرماتے تھے تم مجھ سے نیک ہو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تم زیادہ مقبول ہو، میں گناہگار ہوں، میرے لیے دعا کیا کر۔ جو اس مزاج کا آدمی تھا وہ دعویٰ کرے گا نہیں، پیچھے سے اشارہ ہوا، میرے علی یہ کہتا ہے تفسیر لکھ، ولدالین تک تفسیر لکھ، جو جلدی لکھے گا، جو خوشخط لکھے گا، جو فصاحت و بلاغت سے اعتبار سے بہترین لکھے گا وہ حق پر ہوگا۔ میں تمہیں کہتا ہوں کملی والے کی طرف سے تار آئی، کیا آئی؟ اس سے کیا ہے؟ قلم رکھتے ہیں، کاغذ رکھتے ہیں، حضور لکھے گا کون؟ میری طاقت تو نہیں، میرے دادا نے کہا میری طاقت تو نہیں ہے، فرمایا میرے علی رکھ تو صحیح، اٹھائے گا کملی والا اس کو، یا جبریل بھیجوں گا یا میں خود آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بات وہ کر سکتا ہے جس کی اتنی تار ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں تھا یہ مقام؟ کیوں تھا؟
کونو ما صادقین، ساری زندگی انہوں نے صادقین کے ساتھ گزاری، سچوں کے ساتھ گزاری۔ تو سچوں کے ساتھ گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ سچ کر دکھایا، سبحان اللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتا تو اس کی کلی کھل جاتی، جو اس کے جو کچھ تھا کیا دھرا سامنے آ جاتا، بھاگ گیا۔ جال حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔